سبق نمبر 8 یادیں اور باتیں۔ دادا بھائی نوروجی سبق کے مصنف ہیں اور آج ہم انہی کے زندگی سے جڑے واقعات کے بارے میں معلومات حاصل کرنے والے ہیں۔ دیکھتے ہیں پہلی بات، اساتذہ اپنے شاگردوں میں مختلف خوبیاں پیدا کرنے اور ان کی شخصیت کو سنوارنے کا اہم فریضہ انجام دیتے ہیں، اسی لیے انہیں معمار قوم بھی کہا جاتا ہے۔ لوگ اپنی تعلیم گاہوں کو اس لیے بھی یاد رکھتے ہیں کہ وہیں سے انہیں علم و ہنر اور جینے کا سلیقہ حاصل ہوتا ہے۔ تحریک آزادی کی ایک اہم شخصیت دادا بھائی نوروجی نے ذیل کے سبق میں اپنی تعلیمی زندگی کے دلچسپ واقعات بیان کیے ہیں۔ مصنف اپنے آپ پر بیتے ہوئے واقعات کا بیان کرتا ہے تو اسے آپ بیتی کہتے ہیں۔ یہ حقیقت بھی ہو سکتی ہے اور افسانہ بھی۔ خود نوشت اور اعتراف ادب اس کی مترادف اصطلاحیں ہیں۔ یہ کسی فرد کے بارے میں اس کی ذاتی تحریر ہوتی ہے۔ آپ بیتی میں لکھنے والا اپنے ماضی کے تفصیلات بیان کرتا ہے۔ آپ بیتی میں بیان ہونے والے واقعات کے ساتھ مصنف کی کیفیت بھی بیان کی جاتی ہے، اسی لیے اسے فن لطیف بھی سمجھا جاتا ہے۔ کیفیت کا بیان آپ بیتی کو دلچسپ بنا دیتا ہے۔ یہ جو پہلی بات دی گئی ہے، دادا بھائی نوروجی اس سبق کے مصنف ہیں اور انہوں نے ذیل کے سبق میں جو کہ اپنی تعلیمی زندگی کے واقعات کو دلچسپ واقعات کو بیان کیا ہے، جسے اگر مصنف اپنے آپ کے اوپر بیتے ہوئے جو واقعات بیان کرتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ آپ بیتی کہتے ہیں۔ لیکن یہ حقیقت بھی ہو سکتی ہے یا پھر کوئی افسانہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جب آپ بیتی میں جو بھی بیان کیے جاتے ہیں واقعات، وہ کیا ہوتا ہے؟ مصنف اس کے ساتھ اس کی کیفیت بیان کرتا ہے، یعنی حالات انہیں اس بات سے آیا ہوا تجربہ، اپنے حالات، کیفیات، تجربات جب بیان کرتا ہے تو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ ایک طرح سے تفصیلات بیان کرنے سے اس میں کیا پیدا ہوتی ہے؟ دلچسپی پیدا ہوتی ہے۔ کیفیت کا بیان آپ بیتی کو دلچسپ بناتا ہے۔ دیکھتے ہیں دادا بھائی نوروجی 14 ستمبر سن 1825 کو پیدا ہوئے۔ وہ ہمارے اہم سیاسی رہنماؤں میں شامل ہیں۔ ملک کی آزادی کے لیے انہوں نے انڈین نیشنل کانگریس کے پلیٹ فارم سے لوگوں کو متحد کرنے کا کارنامہ انجام دیا۔ وہ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ شخص تھے۔ دادا بھائی نوروجی 30 جون سن 1911 کو انتقال کر گئے۔ دیکھیے سبق کے تعلق سے، بچپن میں ایک بات مجھے آج بھی یاد ہے۔ خدا جانے کس طرح یہ میرے ذہن نشین ہو گیا تھا کہ چاند کو میرے ساتھ ہمدردی ہے۔ جہاں کہیں میں جاتا تھا مجھے خیال ہوتا تھا کہ وہ میرے ساتھ رہتا ہے، اور اس خیالی ہمدردی کے گمان سے میرے معصوم دل کو اس وقت بہت تسکین ہوتی تھی اور ایک تشفی ہوتی ہے۔ مجھ کو اپنی ماں کی زبانی بچپن کی جو دوسری بات معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ جب کوئی ہم عمر بچہ مجھے سخت سست کہتا تو میں صرف یہ کہہ دیتا تھا کہ بد زبانی کرنے سے تمہاری ہی زبان خراب ہوگی، میری عزت میں فرق نہیں آ سکتا۔ دیکھیں یہاں پر دادا بھائی نوروجی اپنی زندگی کے واقعات بیان کر رہے ہیں، جس میں وہ شروع میں بتاتے ہیں کہ بچپن کی ایک بات انہیں آج بھی یاد ہے کہ کیا بات تھی وہ، کہ انہیں ایسا لگتا تھا کہ چاند کو ان کے ساتھ ہمدردی ہے اور جہاں میں جاتا ہوں چاند بھی میرے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ خیال ان کے دل کو کیا ہوتا تھا؟ سکون پہنچاتا تھا، اور انہیں ان کے اس معصوم دل کو یہ خیالی ہمدردی کیا ہوتی تھی؟ ان کے دل کو سکون پہنچاتی تھی، ایک طرح کا آرام پہنچاتی تھی۔ اور انہیں اپنی ماں کی ایک اور بات کیا یاد ہوتی ہے کہ جب کوئی ان کی ہی عمر کا بچہ جب انہیں سخت سست کہتا تو وہ صرف اتنا کہتے کہ یہ ایسا کہنے سے تمہاری زبان خراب ہوگی، میری عزت میں فرق نہیں آئے گا، یعنی مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، یا پھر میری جو عزت ہے، جو میرا کام ہے اس میں میرا کوئی فرق نہیں آئے گا، بلکہ تمہاری زبان میں ہی خرابی پیدا ہوگی۔ لڑکپن میں مجھے گلی ڈنڈا کھیلنے کا بڑا شوق تھا اور اس میں مشتاق بھی ہو گیا تھا۔ دوپہر کو جب آدھے گھنٹے کے لیے تعلیم سے فراغت ملتی میں اس کھیل میں گرمی اور دھوپ کی تپش کے باوجود مشغول ہو جایا کرتا تھا۔ شہر کے مدرسے میں جب کوئی شخص یا افسر معائنے کے لیے آتا تو مجھے بطور خاص پیش کر دیا جاتا۔ مجھے پہاڑے وغیرہ خوب یاد تھے اور زبانی حساب کرنے میں بھی بڑا ملکہ تھا۔ یہ لوگ میری باتوں کو شوق سے سنتے اور برابر آفرین کہتے تھے۔ یہاں پر دادا بھائی نوروجی کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ انہیں بچپن میں زیادہ تر انہیں گلی ڈنڈا کھیلنے کا بہت شوق تھا اور اس میں انہیں بہت زیادہ مہارت جیسی حاصل تھی۔ دوپہر کو جب بھی انہیں اسکول میں آدھے گھنٹے کی جب چھٹی ملتی تھی تو اس میں بھی وہ اتنی دھوپ اور گرمی میں تپش میں وہ گلی ڈنڈا کھیلتے ہی تھے اور وہاں اس کام میں مشغول ہو جاتے تھے، اور انہیں پہاڑے وغیرہ بہت اچھے سے یاد تھے، زبانی حساب کرنے میں بھی یہ بہت آگے تھے۔ اسی لیے جب بھی کوئی افسر جیسے اسکولز میں معائنے کے لیے کوئی شخص، کوئی افسر، کوئی ادھیکاری جیسے کوئی آتے ہیں تو تب انہیں کیا کیا جاتا تھا؟ بطور خاص پیش کیا جاتا تھا، یعنی ان سے سوالات پوچھا جاتا تھا، انہیں وہاں پر سامنے بلا کر بول دیا جاتا تھا تاکہ
اس کی وجہ سے ان لوگوں اور ان کی جو باتیں لوگ بہت ہی شوق سے سنتے اور ان میں تعریف کرتے اور ان کی تعریف وغیرہ کرتے تھے۔ لڑکپن میں مجھے شاہنامہ پڑھنے اور دوسروں کو سنانے کا بہت شوق تھا۔ اس کتاب کے بار بار پڑھنے اور سنانے سے میرے خیالات و عادات و اطوار پر بہت اثر پڑا، یعنی کہ وہ پڑھنے کی وجہ سے ان کے خیالات، اطوار، عادات، جیسا ہم جو چیز سیکھتے ہیں وہی ہمارے خیالات پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ہم جو سب پڑھتے ہیں، جو بھی چیزیں ہمارے ارد گرد ہم محسوس کرتے ہیں، اس کا ہماری شخصیت پر بہت اثر ہوتا ہے۔ اسی طرح سے دادا بھائی نوروجی کے بھی خیالات، عادت پر اس کا اثر پڑتا رہا۔ بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتیں نہایت نتیجہ خیز ثابت ہوتی ہے۔ 19ویں صدی کے آغاز میں بمبئی میں ایک سوسائٹی ہندوستانیوں میں تعلیم کو عام کرنے کی غرض سے قائم ہوئی تھی۔ اس سوسائٹی کی کوششوں کا یہ نتیجہ ہوا کہ ابتدائی اسکول قائم ہوا جس میں انگریزی اور دیسی زبانوں کی تعلیم علیحدہ علیحدہ دی جانے لگی۔ یہاں پر کیا بتانے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی ایک طرح سے بہت اچھے نتیجے نکلتے ہیں۔ جیسا کہ 19ویں صدی کے شروعات میں کیا ہو گیا تھا، بمبئی میں ایک سوسائٹی ہندوستانیوں کو تعلیم دینے کے لیے، دلوانے کے لیے اس کی غرض سے وہ قائم ہوئی تھی۔ تو اس سوسائٹی کو قائم کرنے کے بعد اس سوسائٹی کو بنانے کا یہ نتیجہ ہوا کہ جو شروعاتی اسکول میں جو تعلیم دی جاتی تھی وہ انگریزی اور دیسی زبان، یعنی انگریزی زبان میں بھی اور اپنی دیسی زبان میں بھی، مادری زبان میں بھی اس کی تعلیم علیحدہ علیحدہ دی جانے لگی۔ اگر والدہ مجھے اس اسکول میں بھیجنے میں تعامل کرتی تو میں جہالت میں پڑا رہتا۔ اس وقت تعلیم مفت دی جاتی تھی۔ اگر آج کے زمانے کی طرح اس وقت بھی زیادہ فیس لی جاتی تو شاید میری والدہ مجھے وہاں نہ بھیج سکتی۔ اس کا یہ اثر ہوا کہ میں ہمیشہ مفت تعلیم کی تلقین کرتا ہوں۔ یہ اصول ہمیشہ میرے سامنے رہتا ہے کہ ہر انسان کے لیے، چاہے وہ غریب ہو یا امیر، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے اسباب مہیا ہونے چاہیے۔ یہاں پر انہوں نے تعلیم کی بات کو سامنے رکھا ہے کہ اس زمانے میں وہ جو مفت تعلیم دی جا رہی تھی، اگر اس زمانے میں ان کی فیس زیادہ لی جاتی تو ان کی والدہ انہیں وہاں نہیں بھیج پاتی، لیکن اس کا ان پر کیا اثر ہوا کہ وہ ہمیشہ مفت تعلیم کے قائل رہے ہیں، یعنی کہ ہمیشہ بچوں کو مفت تعلیم ملے، اس بات کی انہوں نے تلقین کی ہے، اس بات کو انہوں نے بڑھاوا دیا ہے۔ یہاں انہوں نے وہی بات رکھی ہے کہ اگر چاہے انسان غریب ہو چاہے امیر ہو، لیکن وہ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرے اور اسے تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسباب مہیا ہو، اس کے سامان مہیا ہو اور تعلیم مفت حاصل ہو، ہر کوئی بچہ پڑھے لکھے آگے بڑھے، کیونکہ ہماری ہر ترقی صرف ایک ہی چیز پر مبنی ہے، وہ ہے تعلیم پر۔ برائی سے بچنے کا خیال مجھے 15ویں سال سے پیدا ہو گیا۔ میں نے ایک مرتبہ بد زبانی سے پرہیز کرنے کی قسم کھائی تھی اور یہ واقعہ مجھ کو اب تک اس طرح یاد ہے کہ گویا کل ہی گزرا ہو۔ میں برے اطوار و عادات یک کے بعد دیگرے ترک کرتا گیا اور اپنے ارادے پر قائم رہا۔ جو بات چھوڑی کبھی اس کا خیال میں نے دوبارہ دل میں نہ آنے دیا۔ میں اسکول کے خالی وقت میں اپنے ہم مکتبوں کے مجمع میں قصے سنایا کرتا تھا۔ بد نظمی کی یہاں تک نوبت پہنچی تھی کہ طلباء درجوں سے نکل کر تمام دن لہو و لعب میں مشغول رہتے اور کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہوتا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ میری تعلیم کا ایک سال ضائع ہو گیا، لیکن اس سے اتنا فائدہ ضرور ہوا کہ کھیلوں اور تقریر میں مشتاق ہونے کی وجہ سے مجھ کو اپنی غیر معمولی لیاقت کا یقین ہو گیا اور میں سمجھنے لگا کہ مشکل وقت میں اس سے کام لے سکتا ہوں۔ انہوں نے جب وہ 15 سال کی عمر میں تھے تب انہوں نے ایک خیال ان کے دماغ میں آیا کہ وہ برائی سے بچنے کی پوری کوشش کریں گے اور انہوں نے وہاں سے شروعات کی۔ بد زبانی یعنی کہ غلط بیان کرنا، کسی سے غلط بات کرنا، بدتمیزی کرنا، ان سب چیزوں سے پرہیز کرنے کی انہوں نے قسم کھائی۔ اور اس کے بعد انہوں نے جب اپنے برے عادات و اطوار کو ایک کے بعد ایک ترک کر دیا، چھوڑنے لگے، تب انہیں اس بات کا خیال ہو گیا کہ انہوں نے پھر سے کبھی بھی کوئی بھی غلط بات ان کے ذہن میں، ان کے دل میں نہیں آنے دی اور انہوں نے عہد کر لیا تھا کہ میں بد زبانی، بدتمیزی وغیرہ سے پرہیز کروں گا۔ اور جب وہ اسکول کے خالی وقت میں ہوتے تو وہ اپنے ہم مکتبوں کے ساتھ، یعنی ان کے ساتھ جو پڑھتے ہیں ان کے ساتھ انہیں جمع کر کے قصے سنایا کرتے۔ بد نظمی کی یہاں تک نوبت پہنچی تھی کہ طلباء درجوں سے نکل کر تمام دن لہو و لعب میں مشغول رہتے اور کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہوتا۔ یعنی کہ بد نظمی سے، یعنی ایک دوسرے کو کچھ بھی بول، ایسی چیزیں کرنے سے کیا ہو جاتا تھا، وہاں کے طلباء جو تھے وہ دن بھر اسی چیز میں مشغول رہتے تھے اور انہیں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا۔ اس وجہ سے یہاں ان کا کیا نقصان ہوگا کہ ان کی تعلیم کا ایک سال پورا ضائع ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے اس میں کیا فائدہ اٹھایا کہ کھیلوں اور تقریروں میں انہوں نے حصہ لیتے رہے، اس میں انہیں
مہارت حاصل ہوئی، جس وجہ سے ان کو اپنی غیر معمولی لیاقت کا یقین ہو گیا اور سمجھنے لگے کہ کبھی مشکل وقت میں اس سے کام لے سکتا ہوں۔ مجھے بخوبی یاد ہے کہ ایک مرتبہ اسکول کے امتحان میں ایک طالب علم نے پہاڑے وغیرہ زبانی یاد کر کے اول انعام حاصل کر لیا تھا، جس کو میں اپنا حصہ سمجھے ہوئے تھا۔ لیکن تقسیم انعام کے وقت جب مقررہ کتابوں کے علاوہ ذاتی لیاقت کی آزمائش کے کچھ سوالات پوچھے گئے تو یہ حضرت خاموش رہ گئے اور بغلیں جھانکنے لگے۔ میں نے بڑھ کر یک کے بعد دیگرے سب کے جواب دیے۔ ایک انگریز اس جلسے میں موجود تھا، اس نے مجھے اپنی جیب خاص سے انعام عطا کیا۔ مسز پوسٹن بھی اس موقع پر تشریف فرمائی تھیں۔ انہوں نے اپنی کتاب مغربی ہندوستان میں اس واقعے کا خاص طور پر ذکر کیا ہے۔ دیکھیے، انہیں ایک یاد ہے، وہ یہاں ایک قصہ بیان کر رہے ہیں اپنے اسکول کے زمانے کا، کہ ایک مرتبہ اسکول میں جنہیں پہاڑے یاد ہیں وہ زبانی یاد کر کے ایک طالب علم نے کیا کیا تھا، انعام حاصل کر لیا تھا، وہ بھی اول درجے کا انعام حاصل کر لیا تھا۔ لیکن یہاں دادا بھائی نوروجی کو کیا لگ رہا تھا کہ وہ انعام شاید انہیں ہی ملے گا۔ پر انعام کی تقسیم کے بعد کیا ہوا کہ جب مقررہ کتابوں کی، یعنی وہاں کچھ کتابیں رکھی تھی، اس کے علاوہ جب ذاتی لیاقت کی آزمائش کی، یعنی کہ آپ خود کی ذاتی آپ میں کتنی لیاقت ہے، قابلیت ہے، یہ جان کے اس کے لیے کچھ سوالات پوچھے گئے، تو اس وقت کیا ہو گیا، وہ طالب علم وہ جواب دے نہیں پایا اور خاموش ہو گیا۔ لیکن دادا بھائی نوروجی نے بڑھ کر یک کے بعد دیگرے، یعنی ایک کے بعد ایک ہر سوال کا اچھے سے جواب دیا، جس کی وجہ سے اس جلسے میں موجود ایک انگریز نے اپنی جیب سے انہیں خاص انعام عطا کیا، اور مسز پوسٹن کر کے وہاں پر اس موقع پر ایک خاتون تشریف لائی تھی، تو انہوں نے اپنی کتاب مغربی ہندوستانی میں اس واقعے کا خاص طور پر ذکر کیا۔ اپنی کتاب میں انہوں نے اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ انگریزی اور دیسی زبانوں کے اسکولوں کی تعلیم سے فارغ ہو کر مجھے کالج کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی فکر ہوئی۔ اسکول میں تو فیس نہ تھی، یہاں فیس کی ضرورت تھی، مگر یہاں بھی خوش قسمتی شامل ہی رہی۔ مجھے ایک ماہانہ وظیفہ مل گیا جس سے میں اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھ سکتا تھا۔ کتب بینی کا شوق مجھے اوائل عمر سے تھا۔ اس وقت میں شاہنامہ فردوسی اور ایک گجراتی زبان کی کتاب اکثر پڑھا کرتا تھا۔ انہی دونوں کتابوں نے میرے اخلاق پر اچھا اثر ڈالا۔ نیکی، راست بازی اور خوش خلقی کے سبق میں مجھے انہی کتابوں سے ملے، لیکن انگریزی علم و ادب سے مجھ کو زیادہ انس رہا اور اسی سے کام بھی زیادہ رہا۔ جس کتاب نے میری خیالات کو پختگی بخشی وہ واٹ صاحب کی ایک تصنیف امپرومنٹ آف مائنڈ یعنی ذہنی ارتقاء تھی، جہاں ایک لفظ میں مطلب ادا ہو سکتا تھا، میں کبھی دو لفظ نہ استعمال کرتا۔ میری طبیعت اختصار پسند واقع تھی، تحریر میری صاف اور سیدھی سادی ہوتی تھی۔ اب وہ اسکول سے نکل کر کالج کی تعلیم حاصل کرنے کی فکر میں لگ گئے، اور جب یہ جانتے تھے کہ اسکول میں تو فیس نہیں ہوئی، لیکن یہاں پر فیس بھرنی پڑے گی کالجز میں، لیکن یہاں بھی ان کی خوش قسمتی نے انہیں ساتھ دیا۔ انہیں 1 مہینے کا وظیفہ ملتا رہا جس سے وہ اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھ سکے۔ انہیں پڑھنے لکھنے کا شوق تو شروع سے ہی تھا، اور وہ یہاں پر بتاتے ہیں کہ اس وقت وہ کیا پڑھتے تھے کہ شاہنامہ فردوسی اور ایک گجراتی زبان کی ایک کتاب جو وہ ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے اخلاق پر اس کا اچھا اثر پڑا تھا۔ نیکی اور راست بازی، خوش خلقی سبق میں انہی کتابوں سے ملے، یعنی نیکی، صحیح طریقے سے چلنا، صحیح طریقے سے رہنا، یا پھر اپنے اچھے عادت اپنے اندر پیدا کرنا، خوش خلقی یعنی ہر ایک سے اخلاق سے ادب سے پیش آنا، خوش خلقی، یہ سب کتابوں سے پڑھنے کی وجہ سے ان کی شخصیت پر متاثر ہوئی تھی۔ لیکن اس کے بعد بھی انہیں انگریزی علم و ادب سے زیادہ انسیت تھی، زیادہ دلچسپی تھی، اور وہ کون سی کتاب پڑھتے تھے؟ واٹ صاحب کی ایک تصنیف تھی امپرومنٹ آف مائنڈ یعنی ذہنی ارتقاء، تو یہ وہ ہمیشہ سے زیادہ تر پڑھتے تھے۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ میرے خیالات کی پختگی بھی بڑھتی گئی۔ اس عمل کا میرے دل پر بہت اثر تھا کہ میں فلاحی ادارے کی مدد سے تعلیم پا رہا ہوں۔ میں خود بھی مفلس ہوں، یہاں تک کہ مجھے ذاتی درسی کتاب بھی میسر نہ تھی۔ یہ خیال میرے دل میں ہمیشہ جا گزر رہا اور روز بروز قوی ہوتا گیا کہ میں عوام کے دست کرم سے مستفید ہوں، لہٰذا مجھ کو ان کا یہ احسان کبھی نہ بھولنا چاہیے۔ میرے لیے لازم ہے کہ میں اپنی زندگی کی ملکی خدمات کے لیے وقف کر دوں۔
جب میں کالج کی تعلیم کے لیے اعلیٰ مراتب طے کر چکا تو سر اسکن پیری نے، جو اس وقت سر رشتہ تعلیم کے کمیٹی صدر تھے، تجویز کیا کہ میں قانون کی تعلیم کے لیے ولایت بھیجا جاؤں۔ صاحب موصوف مجھ سے اس قدر خوش تھے کہ انہوں نے آدھا خرچ اپنی جیب خاص سے عطا فرمانے کا وعدہ کیا۔ میں بزرگوں کو کسی غلط فہمی کی وجہ سے شبہ ہو گیا تھا کہ ولایت میں پادری لوگ مجھے عیسائی بنا دیں گے۔ برسوں بعد مجھے سر ارسکین پیری سے نیاز حاصل ہوا۔ گفتگو کے دوران انہوں نے فرمایا کہ بہتر ہوا تم اس وقت ولایت نہیں گئے۔ تم کو اس حالت میں یہ انس اپنی قوم و ملت سے نہ پیدا ہوتا اور نہ تم میں یہ جوش قائم رہتا۔ مجھے یہ فکر لاحق ہوئی کہ حصول معاش کا کوئی ڈھنگ نکالوں۔ بمبئی کے سر رشتہ تعلیم کے سیکریٹری صاحب میرے بڑے کرم فرما تھے۔ انہوں نے سیکریٹریٹ میں میرے لیے ایک جگہ کی سفارش کر دی۔ شکر کا مقام ہے کہ اس سے انکار کر دینا میری آئندہ زندگی کے حق میں بہت مفید ثابت ہوا۔ اس جگہ کے قبول کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا کہ میں عمر بھر چھوٹے چھوٹے سرکاری عہدوں پر پڑا رہتا۔ یہ اس انقلاب کا زمانہ تھا جب بمبئی کی سوسائٹی بدل رہی تھی۔ چاروں طرف تعلیم نسواں، عورتوں کی آزادی، سوشل کانفرنس کے انعقاد اور طلباء اور علم دوست اصحاب کے لیے علمی اور سائنٹیفک کتب خانے جاری کرنے کی کوشش میں ہر نوجوان مشغول تھا۔ دیہی زبانوں کی ترقی، کم سنی کی شادی کی رسم کو ختم کرنا، بیواؤں کی شادی کو رواج دینا بھی ہر تعلیم یافتہ نوجوان کی فکر تھی۔ نوجوانوں کا یہ گروہ بزرگوں کی حمایت سے بھی محروم نہ تھا، لیکن سر اسکن پیری اور پروفیسر پیٹس وغیرہ کی اخلاقی امداد اور ہمدردی نے ہم لوگوں کی ہمت اور جرأت کو دوبالا کر رکھی تھی۔ یہ سب الفنسٹن کالج کی تعلیم کا اثر تھا۔ دیکھیں یہاں پر جو بتا رہے ہیں کہ انہیں تعلیم کے ساتھ ساتھ خیالات بھی ان کے پختہ ہوتے گئے۔ یہ تعلیم تو حاصل کرتے ہی گئے، لیکن ان کے خیالات بھی بہت پختہ ہوتے گئے، اور اس وقت ان کے دل پر فلاحی ادارے کی مدد سے دل پر انہیں بہت اثر تھا کہ میں بھی خود ایک مفلس ہوں، اور یہاں تک میں نے درسی کتاب انہیں پڑھائی کے لیے ان کی کتابیں تک میسر نہیں ہوئی، اور یہ خیال انہیں ہمیشہ ان کے دل میں ہوتا تھا، اور انہیں اس خیال سے بھی ہمت ملتی تھی کہ آگے جا کر مجھے اپنے عوام کے لیے کچھ کرنا ہے اور اپنے سب کے لیے کچھ کرنا ہے، اور مجھے یہ کرنا میرے اوپر فرض ہے، ایسا ہی ہمیشہ سوچا کرتے تھے۔ جب وہ کالج کی تعلیم کے لیے اعلیٰ مراتب کرنے کے طے کر چکے تو سر اسکن پیری، جو اس وقت کے تعلیم کی کمیٹی کے صدر تھے، انہوں نے کیا تجویز کیا کہ انہیں قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ولایت بھیجے، اور وہ اس قدر وہاں کے صاحب موصوف اس قدر ان سے خوش تھے کہ آدھا خرچ تو انہوں اپنے جیب سے ہی عطا فرمانے کا وعدہ بھی کر رکھا تھا۔ لیکن وہاں کے لوگوں کو وہاں بزرگوں کو کیا غلط فہمی ہوئی کہ وہاں کے کچھ لوگ انہیں عیسائی بنا دیں گے، اس وجہ سے وہ وہاں نہیں جا پائے۔ لیکن ان سے یہ بھی فائدہ ہوا کہ انہیں اپنی قوم و ملت سے اتنی ہی انسیت پیدا ہوئی، رغبت پیدا ہوئی، اور یہ جوش ان میں قائم رہا، اور آگے جا کے انہیں اپنے حصول معاش کے لیے، یعنی انہیں کوئی نوکری کی تلاش تھی، تو انہوں نے سوچا کہ وہ اپنے جو بمبئی کے جو سر رشتہ تعلیم کے سیکریٹری صاحب ہیں ان سے مدد مانگے۔ لیکن وہاں ایک جگہ کی جب وہ سفارش آئی تھی ان کے لیے تو انہوں نے اسے انکار کر دیا، اور شاید اس کا نتیجہ وہ کہتے ہیں کہ اچھا ہی ہوا، ورنہ میں ساری عمر چھوٹے چھوٹے سرکاری عہدوں پر ہی پڑا رہتا۔ یہ انقلاب کا زمانہ تھا جب بمبئی کی سوسائٹی بدل رہی تھی۔ چاروں طرف تعلیم نسوانی کے، عورتوں کی تعلیم کے لیے، عورتوں کی آزادی، سوشل کانفرنس، یہ سب انعقاد، طلباء اور علم دوست اصحاب کے لیے علمی اور سائنٹیفک کتب خانے جاری کرنے کی کوشش میں یہاں ہر نوجوان مشغول تھا۔ اسی کے ساتھ زبان کی ترقی، کم سن چھوٹی عمر میں جو شادیاں ہوتی تھی، پھر اس کے بعد بیواؤں کی شادیوں کا رواج نہیں تھا، بیواؤں کو شادی کے دوسری شادی کرنے کا رواج نہیں تھا، تو وہاں پر اس سب چیزوں کو بدلنے کے لیے ہر تعلیم یافتہ نوجوان اس کی فکر میں تھا۔ نوجوانوں کا یہ گروہ بزرگوں کی حمایت سے بھی محروم نہ تھا، لیکن سر اسکن پیری اور پروفیسر پیٹس وغیرہ کی اخلاقی مدد اور ہمدردی نے ہم لوگوں کی ہمت اور جرأت کو دوبالا کر دیا۔ یعنی یہاں پر یہ سب چیزوں کی انہوں نے مخالفت شروع کر دی۔ عورتوں کی تعلیم کے لیے، تعلیم نسواں کے لیے انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور ان کی مدد کے لیے سر اسکن پیری اور پروفیسر پیٹس بھی ان میں شامل تھے۔ اگر میں اپنی زندگی کے اس حصے پر اپنے دل میں ناز کروں تو یہ بے جا نہ ہوگا، کیونکہ مجھے پورا اطمینان ہے کہ میں نے اپنے ملک کے فرائض کو خوش اسلوبی سے انجام دیتا رہا۔ میرے عفوان شباب کا زمانہ میری اپنی رائے میں بہت اچھے کاموں میں مصروف ہوا۔ جب میں اس زمانے کا خیال کرتا ہوں تو مجھے ایک یکگنا مسرت ہوتی ہے۔ یعنی یہاں پر دادا بھائی نوروجی کہنا چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی کے ایک حصے پر یہ اپنے آپ پر ناز کر سکتے ہیں،
ناز کریں تو انہیں بھیجا نہیں، اس میں کوئی غلط بات انہیں محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ انہیں پورا یقین ہے کہ انہوں نے اپنے ملک کے فرائض انجام دینے میں کوشاں ہے، ہمیشہ اپنے ملک کے فرائض کو انجام دیا ہے اور بہت ہی خوش اسلوبی سے بہت ہی اچھی طریقے سے کیا ہے۔ جب وہ فان شباب کے زمانے میں تھے، جب وہ 15، 16، 17 سال کی عمر میں تھے، تب یہ اپنی رائے ان کی رائے ہے کہ اس زمانے کو بھی انہوں نے اچھے کاموں میں صرف کیا ہے اور یہ زمانے کا خیال کر کے انہیں ہمیشہ خوشی ہی حاصل ہوتی ہے۔ میں پہلا ہندوستانی تھا جس کو ایلفنسٹن کالج پروفیسر ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ پروفیسری کے خطاب سے مجھ کو اب تک خوشی ہوتی ہے اور میرے ہم عمر مجھے پروفیسر دادا بھائی کہتے ہیں۔ اہل ملک مجھے نہایت اعزاز اور محبت سے یاد کرتے ہیں۔ مجھے اپنے لیے پتامہ کے خطاب سے نہایت ہی مسرت ہوتی ہے، بلکہ یہ خطاب جس سے کہ میرے ہم وطنوں کی دلی ہمدردی اور شکر گزاری کا اظہار ہوتا ہے اور جس کا میں مستحق نہیں ہوں، میرے نزدیک میں اپنی عمر بھر کی کوششوں کا اچھا ثمر ہے۔ اس موقع پر ایک نیک خاتون کا ذکر خیر بھی ضروری ہے۔ میری مراد اپنی والدہ سے ہے۔ میرے بچپن میں ہی والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ والدہ نے اپنی تمام آسائشوں کو خیر بات کہہ کر میری پرورش اور تربیت کی۔ میری پرورش کے لیے انہوں نے سخت جفاکشی سے کام لیا۔ وہ تعلیم یافتہ نہیں تھی، انتہائی محبت کے باوجود مجھ پر سخت نظر رکھتی تھی کہ میں بری صحبتوں میں نہ پڑ جاؤں۔ وہ ایک عقل مند خاتون تھی۔ خرب و جوار کے لوگ مختلف مسئلوں پر ان کے مشوروں کو غنیمت سمجھتے تھے۔ انہوں نے میرے ہمراہ تعلیم نسواں کے لیے کوشش کی اور اکثر قومی اصلاح کے کاموں میں بھی وہ میری معاون رہی۔ الغرض مجھے انہوں نے ایسا شخص بنا دیا جس کو آپ اس کی موجودہ حالت میں دیکھتے ہیں۔ یہاں آخر میں یہ اپنی ماں کی تعریف کر رہے ہیں اور اپنی ماں سے محبت اور اپنی ماں کی پرورش اور تربیت کو یہاں پر انہوں نے بتایا ہے کہ جب وہ بہت چھوٹے تھے تبھی ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا اور ان کی والدہ جو کہ پڑھی لکھی نہیں ہونے کے باوجود بھی انہوں نے ان کی تربیت اور ان کی پرورش اتنی اچھی طریقے سے کی اور اپنے محبت کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان کے اوپر سخت نظر رکھتے تھے کہ وہ کہیں غلط صحبتوں میں نہ پڑ جائیں۔ وہ ایک عقل مند خاتون تھی، کیونکہ وہاں کے آس پاس کے لوگ بھی جب بھی کوئی مسئلوں میں مشورہ لینے ان سے آتے اور ان سے مشورہ لیتے، تو یعنی انہوں نے میرے ہمراہ تعلیم نسواں کے لیے بھی کوشش کی، یعنی عورتوں کی تعلیم کے لیے بھی انہوں نے ان کے کاموں میں مدد کی، قومی اصلاح کے کاموں میں بھی وہ ان کی مددگار رہیں۔ الغرض انہوں نے مجھے ایک ایسا شخص بنا دیا، یہاں پر یہ اپنی ماں کی تعریف کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مجھے ایک ایسا شخص بنا دیا جس کو آپ یہ حالت میں دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیے نیچے معنی اور شرط دیے گئے ہیں کہ اتوار طور کی جمع چال چلن ڈھنگ لہو و لعب یعنی ہنسی مذاق تفریح، مراد بیکار کام، بغلیں جھانکنا، شرمندہ ہونا، جواب نہ پڑنا، راست بازی، ایماندار، سچائی، خوش خلقی یعنی اچھی عادت، سر رشتہ، محکمہ، ولایت یعنی بیرون ملک۔ تو آج ہم نے اپنا سبق نمبر 8 یہاں پر دیکھا اور ہم اگلا سبق اگلے ویڈیو میں دیکھیں گے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔